اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 9 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے باقاعدہ سبق کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی عربی ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ اس آیت کی تفسیر پر جانے سے پہلے کچھ پچھلے دور کی بات کی جائے اور پھر دور حاضر کی بات پہ میں آؤں گی۔ تو گزشتہ دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جس کے پاس بہت زیادہ جانور ہوتے تھے جس کے پاس بہت زیادہ جانور تھے اور بہت زیادہ رقبہ تھا زمین کا، بہت دور کی بات نہیں، ہم بر صغیر کی بات کر لیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا، اور پھر اس کے بہت پیچھے جائے تو اندازہ کریں کہ چیز کس قدر عام ہوگی زمانے میں، کہ جس کے پاس جانوروں کا ریور زیادہ ہوتا تھا یا جس کے پاس زمین ہوتی تھی تو اس کو بہت مالدار سمجھا جاتا تھا۔ مال کا تقاضا، کسی بندے کو مالدار کنسیڈر کرنا ہوتا تھا تو اس کے جانور دیکھ لیے جاتے تھے کہ واہ اس کے پاس اتنے جانور ہیں۔ اسی طرح دوسرا ریزن جو تھا وہ اولاد ہوتی تھی، اور اولاد میں خاص طور پر بیٹوں کو مانا جاتا تھا کہ جن کے پاس بیٹے زیادہ ہیں، 9 11 11 17 17 20 20 22 22 اس وقت بیٹے ہوا کرتے تھے ایک ہی شخص کے، وہ اس زمن میں مختلف شادیاں بھی کر لیتا تھا، عرب کے دور کی بات ہے، کہ اس لیے کہ اس کی اولاد زیادہ ہو۔ اور جس کے پاس اولاد زیادہ ہوتی تھی اور مال زیادہ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو سب سے پاورفل سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب اسے دنیاوی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے پاس اولاد ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم اس مشکل کا مقابلہ کریں گے، میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، میرے پاس جانور ہیں، تو ہم کسی فقر اور تنگ دستی میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے۔ اب ایسے میں بالکل اس دور کی بات کی جائے تو ایسا ہی ہے۔ جو کافر ہے ان کے بارے میں خاص طور پر اس آیت میں ان الذین کفروا فرمایا گیا۔ اب آگے آنے والا دور ہے اس میں بھی یہی آیت اسی طرح، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت ماضی، حال اور مستقبل ہر چیز کی ترجمانی کرتی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہر دور کے بارے میں بات کی جا رہی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گی، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ استغفر اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کفار اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ان کا خیال کیا ہے کہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ کفر کی وجہ سے اگر کوئی عذاب آئے گا تو ہم جس طرح دنیاوی مصیبتوں سے لڑتے ہیں اپنے مال کی اسٹرینتھ اور اپنی اولاد کی اسٹرینتھ کی وجہ سے، تو ہم اس عذاب کو بھی اس کے ذریعے، اپنی اولاد کے، اپنی مال کے ذریعے ٹال دیں گے، کوئی عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ استغفر اللہ، مگر ان کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ کفار پر جب کفر کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے، گزشتہ قوموں پہ آیا بھی، اور اب دور حاضر اور آئندہ آنے والے دور میں بھی، تو اس وقت ان کے مال اولاد سب کے سب بیکار ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی مصیبت کو ان کے مال اور ان کی اولاد دفع یا دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ استغفر اللہ۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ کو مزید بھڑکانے میں کام آتا ہے، اور وہ جلس جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے آگ کے اندر،
استغفر اللہ. تو جس طرح ایندھن کے رگ و ریشہ میں آگ سرایت کر جاتی ہے، اسی طرح ان کے رگ و ریشہ میں بھی جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. استغفر اللہ. وجہ کیا ہے؟ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. استغفر اللہ. آیت نمبر 11. فرمایا جا رہا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ان کافروں کی ناکام کوشش ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون کی کوشش تھی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر بھی عذاب ایسے آیا کہ وہ اس وقت کا ظاہری طور پر زمین پر بادشاہ ہونے کے باوجود، مال میں دولت میں زیادہ، سب سے زیادہ بڑا تھا، اس کے پاس مال بھی تھی، دولت بھی تھی، اس کی جو رعایا تھی، جو فرعونی لوگ تھے وہ بھی مال و دولت تھے، اولاد والے تھے، مگر جب عذاب آیا تو ان کی کوئی بھی چیز ان کے کسی بھی کام نہ آئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، انبیاء کے معجزات کو جھٹلایا، انبیاء کو تکلیفیں دیں. تو رب العالمین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ، اور اب بھی ہے، مہلت مہلت اور پھر مہلت، کہ یہ اپنے، دیکھیں مہلت بھی دو طرح کی، جن سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے نا، ان کو مہلت بھی اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ عمر جتنی لمبی ہوگی گناہ اتنے ہوں گے اور پکڑ اتنی سخت ہوگی. اور پھر مومنین میں سے جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو مہلت دی جاتی ہے، یہ پلٹ آئیں، یہ لوٹ آئیں، یہ توبہ کریں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، بے شک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور پھر یہاں کافروں کا ذکر کیا گیا تو پھر کہا کہ یہ مہلت ان کے عذاب میں، ان کے عذاب کو بڑھا دے گی. یہ جو مہلت انہیں دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد جب عذاب آئے گا تو پھر اس عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. پہلے دور میں بھی ایسا ہوا، فرعون کے دور کی بات کی گئی، دور حاضر میں بھی کفر کے بارے میں یہی احکامات ہیں کہ یہ جو ورلڈ بیسٹ پاور بنے ہوئے ہیں دنیا کی، امریکہ ہے یا کوئی بھی ملک ہے جس کے پاس وہ سافٹ ویئر میں بہت آگے ہے، وہ ویسے بہت آگے دنیا لحاظ سے اس کے پاس طاقت ہے، لیکن رب العالمین جب ناراض ہے تو رب العالمین کی طرف سے اگر عذاب نازل ہو تو پھر وہ امریکہ بہت زیادہ بڑی پاور ہونے کے باوجود بھی ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، اور وہ سب کا سب ایک دم غرق ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل آگے کچھ نہیں کر سکتے اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی. جاپان نے ایسے گھر بنائے کہ جو گھر زلزلے کی شدت کو بیئر کر سکتے ہیں، وہ بالکل برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ مکان پھر بھی نہیں گریں گے، زلزلہ آئے گا، لیکن زلزلہ جب رب کی طرف سے آیا تو وہ مکان بھی نیست و نابود ہوئے. استغفر اللہ. تو ہم لوگ مسلمانوں کو بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیکیوں کے کام کرتے رہنے چاہیے. اور کافروں کے بارے میں خاص طور پر ان دونوں آیات کے میں حکم دیا گیا کہ اس طرح یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں ان کے برے اعمال، تو پھر اللہ نے جیسے ان لوگوں کو پکڑا ویسے ہی ہر دور کے کفر کا یہی انجام ہوگا. لہٰذا اپنے آپ کو کفر سے بچائیں اور نیکیوں کی طرف اپنی زندگی کو گامزن کریں. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.